أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی میں نبی بھیجاؤ اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا تاکہ وہ عاجزی پر اتر آئیں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے باپ دادا پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ تھی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے یعنی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا اور وہ سمیٹ رہے تھے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری آفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. جب انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. محترم سامعین، 8ویں اور 9ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی وجوہات بتائی ہے کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا. پھر اللہ پاک نے وہ بتایا کہ میں نے ان کو عذاب دیا اور کیسے دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، قوم صالح کا ذکر فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا. اب اللہ پاک یہاں کیفیت بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ایسے ہی کسی کے اوپر عذاب نہیں بھیج دیتے. جب وہ لوگ گناہ کرتے ہیں پہلے ہم ان کے اندر تنگ دستی مہیا کرتے ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں بطور نشانی کے بھیجتے ہیں، شاید کہ اس کے ذریعے سے لوگ باخبر ہو جائیں. پھر اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں پھر ہم ان کے اندر مال کی فراوانیاں عام کر دیتے ہیں، صحت مند بنا دیتے ہیں. کیوں کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ پاک نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اب اللہ پاک مہربانی فرما رہے اب ہم شکر کر لیں۔ وہ تو توبہ طیب ہوتے ہیں، شکر میں آ جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے رسی اور ڈھیلی ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ باغی ہو جاتے ہیں، اور لفظوں میں کہتا ہوں ان کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب یہ حال آتا ہے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ جتنی قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ یہی حالات گزرے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو یہاں بھی تو ایسے ہی ہوا ہے، اور اللہ کی شان جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں کے جو کرتوت تھے، سب کے کرتوت اکٹھے کیے جائیں، سارے کرتوت اس قوم کے اندر ہیں۔ پہلی قوموں کے اندر جو کرتوت تھے، ایک گناہ تھا دوسری قسم کا گناہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر قوم لوط ہے، اس کے اندر بچوں کے ساتھ برا فعل کرنے کا کرتوت تھا، اور اس کے اندر کبوتر بازی تھی، اور اس کے اندر شرک تھا۔ تقریباً 9 کے قریب علماء نے لکھا ہے کہ اتنے کرتوت تھے۔ لیکن جو قوم صالح تھی یا قوم عاد تھی ان کے اندر شرک والا مرد تھا، یہ وہ مرد اس کے اندر نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو قوم شعیب ہے اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا یہ مرد تھا اور شرک تھا، اور راہ زنی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قوم عاد جو ہے اس تکبر والے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے، اور شرک کیا کرتے تھے۔ شرک والا مرض ہر قوم میں تھا، لیکن باقی جو کرتوت تھے وہ کسی میں تھے۔ جس قوم میں ایک کرتوت تھا وہ دوسری قوم میں نہیں تھا، لیکن اب سب برائیوں کی اکٹھا کیا جائے، ساری برائیاں اس قوم کے اندر موجود ہیں، ساری برائیاں اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ ناپ تول میں کمی بڑی مہارت یہ قوم رکھتی ہے، جھوٹ بولنا بڑی مہارت اس قوم کے اندر ہے، دھوکہ دینا بڑی مہارت اس کے اندر ہے، شرک کرنا بڑی مہارت اس قوم کے اندر ہے۔ جتنے بھی پہلی قوموں کے اندر گناہ تھے وہ سارے گناہ اب اس زمانے کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال لا الہ الا اللہ، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ اچھا، میں نے بچپن میں ایک حدیث سنی تھی، اب میں آثار دیکھ رہا ہوں۔ قرب قیامت قرآن پاک، قرب قیامت قرآن پاک، یہ جو اوراق ہیں ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ میں نے بہت سوچا کیسے ختم ہوگا، سمجھ نہیں آتی۔ اب میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کمپنی والوں نے چھاپنا چھوڑ دی ہیں۔ کیوں؟ جب مانگنے کے لیے جائیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس لیے چھاپی تھی کہ ہم رکھیں گے کتب خانے میں تو لوگ آ کر خریدیں گے، ہمیں منافع ہوگا۔ اب ٹچ کا دور ہے، اپنے موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، ادھر لینے کو نہیں آتا، تو یہاں کتابیں پہلی کی پڑھی ہیں اور دوسری نہیں، کیسے چھاپیں، اس لیے ہم نے چھاپنا چھوڑ دی ہے۔ اب آ جاؤ دوسری طرف، قرآن پاک تقریباً 70% کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، نہ قرآن کو مانتا ہے، پھر مسلمان ہے نا،
70% مسلمان بمائے علماء، 70% مسلمان بمائے علماء ایسے آ چکے ہیں اس زمانے میں کہ وہ ٹچ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ایک کپڑا ہے، کوئی ورائٹی لے لو، ہم دکان پہ جائیں گے خریدیں گے، وہ 10 اور منگوائے گا، وہ خریدیں گے، وہ 4-5 تھان اور منگوا لے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ فروخت ہو رہا ہے، یہ ورائٹی چل رہی ہے، میں اور لے آؤں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلے قرآن 70%، 80%، 100% خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہ اپنی جگہ کہ اس کی قیمت تو ہے نہیں، میں قیمت کی طرف نہیں جا رہا، میں تو بازار سے جب ہم خریدنے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے خریدنے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس کا معنی ہم نے دیا ہوا ہے ہدیہ، وہ الگ بات ہے، لیکن لینے تو جاتے ہیں نا۔ لیکن اب قرآن جو ہے ان سے پوچھو، انہوں نے اب قرآن رکھنا چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے قرآن پڑھے ہیں، وہ کو نہیں لینے آتا، ہم اور کیسے منگوائیں؟ ہم تو یہ بھی اٹھا کر اب واپس بھیج رہے ہیں، اب لینے ہی کو نہیں آتا۔ کیا مسلمانوں کی کمی آ گئی ہے؟ نہیں، مسلمان پہلے سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ادھر سے لینے کی، ہم تو ٹچ موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب جب یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے قرآن چھپوانا چھوڑ دیا تو ایستا ایستا مانگ ختم ہو گئی، پیچھے سے قرآن کے چھاپے ختم، یہ قرآن اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا۔ اب دکان والوں کو تو قرآنوں کی نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ باللہ ان سے تعلق نہیں ہے، ان کو تو پیسوں سے مطلب ہے۔ جب انہوں نے کہنا ہے یہ چیزیں لینے کو نہیں آتا تو ان کو برکت کے طور پر کہیں اور رکھ دیتے ہیں، یہاں تو اور کتابیں لا کر رکھیں گے۔ تو ایک وہ وقت بھی آ جائے گا، کون سا؟ اب خود اندازہ لگاؤ، آج سے 30 سال پہلے اتنی بڑی ٹیپ ہوتی تھی، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی، اس کے اندر ڈالتے تھے، سنتے تھے۔ اب بتاؤ پورے پاکستان میں کیسٹیں مل رہی ہیں؟ میموری کارڈ آ چکا ہے، میموری کارڈ آ چکا ہے، کیسٹیں ختم ہو گئی ہیں، وہ ٹیپیں بھی ختم ہو رہی ہیں، جب لینے کو نہیں آتا۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا یہ کتب خانے بھی ختم ہو جائیں گے، کیوں؟ ہر چیز ٹچ موبائل پہ ہے، چاہے اچھی چیز ہے چاہے بری چیز ہے، کتب خانے بھی ختم۔ جب کتب خانے ختم، پیچھے سے چھپائی ختم، ادھر سے کتب خانے ختم، تو پھر جب یہ حالت ہوگی تو اللہ پاک قرآن پاک کے حروف اٹھا لے گے۔ کچھ اسباب ایسے پیدا ہو گئے، کچھ اسباب پھر ایسے پیدا ہو گئے، یعنی ابتدا ہم نے باندھی ہے، ہم باندھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بات کی، آج پھر کہہ رہا ہوں، پیارے بھائیوں یاد رکھو، کچھ علماء نے فتویٰ تو دے دیا ہے کہ ٹچ موبائل پہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو والدین کے ساتھ موبائل پہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو باتیں والدین کے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہیں وہ موبائل پہ نہیں ہوتی۔ جو مزہ، جو سرور، جو لطف، جو مٹھاس والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا آتا ہے، وہ ٹچ موبائل پہ بات کرنے کا نہیں آتا۔ پھر مجھے بھی کہنے دو، جو نورانیت، جو رمق، جو مٹھاس، جو محبت، جو نور، یہ خوراک والے قرآن پہ پڑھنے سے ملتا ہے، وہ ٹچ موبائل پہ نہیں ملتا۔ کیا وجہ ہے؟ 10 منٹ تو ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد اچانک نیچے کوئی نئی تصویر آ جائے گی، وہ ہم کہیں گے چلو اس کو بھی دیکھ لیں۔ جب اس کو دیکھا، دیکھتے 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 پھر وہاں پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا نہیں چاہیے تھا۔ میں تہذیب کے انداز میں بات کر رہا ہوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پنجابی میں کہتے ہیں سارا بھریا بیٹی بیٹھا ہے، جتنی نیکی کی ہیں ساری ختم۔ ہم تو یہاں سے اٹھتے ہیں
کیا کہ قرآن کے برکات کے اثرات ہمارے اوپر ہوں، لیکن وہ نیچے دب جاتے ہیں، اوپر تو فحاشی گڈے آ جاتے ہیں۔ کتنی نوست ہے، اس لیے ہمیں گریز کرنا چاہیے، جب بھی پڑھنا ہو قرآن اٹھا کے پڑھیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ ٹائم تھوڑا نہیں تو بہت موتی ہیں، بس 2 موتی لے لو۔ لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر پاک جسم کے ساتھ۔ باوضو آدمی اس کو اٹھا سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف یہاں تک بس نہیں۔ مجھے تو یوں نظر آتا ہے، فرمایا پاک جسم کے ساتھ ہاتھ تو لگا لے، تیرا جسم اللہ، تیرا اندر اللہ پاک کر دیں گے، تیرا دل اللہ پاک کر دیں گے۔ لیکن جب ہم ٹچ موبائل اٹھاتے ہیں تو پھر فتویٰ بھی آ گیا، ہم اس کو بغیر وضو سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ قرآن ظاہری طور پر قرآن وہ کہتے ہیں نا، یہ قرآن پاک اگر اٹھانا ہو بامر مجبوری کپڑے کے ساتھ بے وضو بھی اٹھا سکتے ہیں، کپڑے کے ساتھ بے وضو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو تو ہاتھ نہیں لگا، ہم نے تو اس کپڑے کو پکڑا ہوا ہے نا۔ تو اسی طرح ٹچ موبائل جو ہے وہ قرآن تو نہیں ہے نا، وہ تو پلاسٹک وغیرہ ہے، قرآن تو اندر ہے، تو وہ کپڑے کے طور پہ اس کو سہارا لیا ہوا ہے۔ اب بے وضو بھی اس کو اٹھا کر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب ادھر سے بے وضوی ہے، ادھر سے جو ہے وہ جو ادب کرنا تھا وہ نہیں ہے، تو اندر سے برکت کیسے آئے گی؟ خود اندازہ لگاؤ، بہت دور چلا گیا ہوں، توجہ کیجئے۔ تو پھر اللہ پاک ایسا ایسا وہ وقت آئے گا قرآن سطروں سے بھی ختم ہو جائے گا، پھر دنیا میں قرآن نہیں ملے گا۔ لیکن آثار شروع ہو چکے ہیں، آثار شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہی اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے۔ ایک لقمہ ہے، انسان کھاتا ہے، اس کے لیے صحت بنتی ہے، وہی لقمہ کوئی اور کھاتا ہے، یعنی ایک ہی برتن سے سالن پکا ہے اور ایک ہی تندور سے روٹیاں لگی ہیں، لیکن دیکھو ان روٹیوں میں سے دوسرے حضرات کھاتے ہیں، صحت مند بنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وہیں سے کھاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہاں ایک بات اور کرتا جاؤں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، قاری صاحب اعمال اچھے اور برے کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ جزا سزا کسے ملنی چاہیے؟ انسانوں کو ملنی چاہیے۔ اور جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب کسی علاقے میں عذاب آتا ہے تو جانور بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کتنے جانور جا رہے تھے پانی میں، ان کا تو قصور نہیں ہے، کیوں؟ ان کے اوپر تو حلال حرام کی پہچان بھی نہیں ہے، ان کو اللہ پاک عقل شعور بھی نہیں دیا، تو یہ سزا کی لپیٹ میں کیوں آئے؟ بڑا پیارا جواب ہے، فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، باقی ساری کائنات ان کی خدمت کے لیے آئی ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اور میں ساری کائنات باقی جو ہے تیری خدمت کے لیے آئی ہے، جو بکری، جو مرغی، جو بھینس، جو اونٹ اس آدمی کی خدمت کے لیے آیا تھا جو عذاب کی لپیٹ میں جا رہا ہے، تو فرمایا جب مخدوم ہی جا رہا ہے تو اس کے خادم بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے چلو وہ جانور
پیچھے رک جائیں، کسی اور کے لیے آ جائیں، پر میں اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، نئی مخلوق آئے گی، ان کے لیے خادم بھی نئے آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو عذاب کی لپیٹ میں جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ انہی کی خدمت کے لیے آئے تھے، انہی کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان کا جو دل ہے سفید کپڑے کی طرح ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اس وقت اس کو حیا بھی آتی ہے، گھبراتا بھی ہے، ہائے میں نے یہ جرم کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ اگر وہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پاک اس کے نقطے کو ختم فرما لے۔ اگر وہ معافی نہ مانگے، ایک اور گناہ کر لے اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کر لے اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو حلال حرام کی پہچان بھی نہیں رہتی، اس کو یہ خبر بھی نہیں رہتی میں یہ کام برا کر رہا ہوں۔ جو بھی گناہ لے، چاہے چوری والا ہے، کوئی لے لو، میں نام نہیں لیتا، لیکن دیکھو آدمی پہلے گناہ کرنے لگتا ہے تو جھجکتا ہے، کانپتا ہے، لیکن اگر باز آ جائے تو باز آ گیا، نہیں باز آیا وہ کرتا رہا، ایک وہ وقت آتا ہے بڑی دلیری سے وہ گناہ کرتا ہے، اس کو جھجک محسوس بھی نہیں ہوتی چاہے 20 آدمی بیٹھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، پھر اس کو نیکی کے شوق بھی نہیں رہتا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب سمجھ نہیں آتی، ہم بھی مسلمان ہیں لیکن مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، ہم بھی مسلمان ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہم بھی مسلمان ہیں ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا استغفار کرو، رات کو سوتے وقت کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ کے دیکھو، اگلے دن فجر کی نماز کے لیے تو آ جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق